बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट आएगा द सन टेक्स 225 मिलियन ईयर्स टू ट्रैवल अराउंड द गैलेक्सी। सूरज जो होता है उसको तकरीबन 225 मिलियन साल लगते हैं टू ट्रैवल अराउंड द गैलेक्सी, यानी कि गैलेक्सी के इर्द गिर्द उसको चक्कर लगाने के लिए 225 मिलियन ईयर्स लगते हैं। डेज़ एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द ईयर एट इक्वेटर। दिन और रात जो होते हैं वो तकरीबन पूरा साल ही इक्वेटर के ऊपर इक्वल रहते हैं। दिन और रात जो हैं इक्वेटर के अंदर जो जो ममालिक आते हैं उनमें दिन और रात की जो यानी कि लेंथ है वो एक जैसी ही रहती है। ह्यूज क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट इन यूनिवर्स इज़ कॉल्ड नेब्यूला। जो बड़े बड़े बादल होते हैं गैसों के और डस्ट पार्टिकल से यूनिवर्स के अंदर, उनको हम नेब्यूला कहते हैं, नेब्यूला। आउटर सरफेस ऑफ सन इज़ कॉल्ड करोना। जो चाँद की ऊपर वाली सरफेस होती है उसका नाम होता है करोना। आउटर सरफेस ऑफ सन इज़ कॉल्ड करोना। सन डायामीटर इज़ 1.4 मिलियन किलोमीटर। जो सूरज का डायामीटर होता है वो 1.4 मिलियन किलोमीटर है, जबकि जो ज़मीन का डायामीटर है वो है 40,000 किलोमीटर। सन डायामीटर, सूरज का जो डायामीटर है वो 1.4 मिलियन किलोमीटर। स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट की स्टडी क्या कहलाती है? डैक्टिलोग्राफी। डैक्टिलोग्राफी जो है ये स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट कहलाती है। स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट इज़ कॉल्ड डैक्टिलोग्राफी। नेक्स्ट है द ट्रोपोस्फियर इज़ लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड देयर इज़ लेयर वेयर वी लिव। ट्रोपोस्फियर जो है ये एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर होती है और ये वो लेयर है जहाँ पर इंसान रहते हैं। ट्रोपोस्फियर में इंसान जो है वो रहते हैं। विच एरिया इज़ नोन एज वर्ल्ड्स अर्थक्वेक बेल्ट। वो कौन सा एरिया है जिसको वर्ल्ड अर्थक्वेक बेल्ट भी कहा जाता है? तो वो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। वो कौन सा एरिया है जिसको वर्ल्ड अर्थक्वेक बेल्ट भी कहा जाता है? तो वो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को वर्ल्ड अर्थ बेल्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी एक्सप्लेन मूवमेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट को एक्सप्लेन करती है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंटेन सेंटर्स फॉर द कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। हमारे दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जो हमारे रिस्पायरेशन को, हार्ट बीट को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? तो वो है मेडुला ऑब्लंगेटा। हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे रिस्पायरेशन, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है उसका नाम होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। हु क्वाइंड द टर्म जीन। जीन का लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया या किसने बनाया? विलियम जॉन्स ने। हु क्वाइंड द टर्म जीन। जीन का वर्ड किसने इस्तेमाल किया या ये टर्म किसने बनाई? विलियम जॉन्स ने। नेक्स्ट है विच विटामिन प्रिवेंट्स हेमरेज। हेमरेज यानी कि कौन सा विटामिन है जो हेमरेज से बचाता है? तो वो है विटामिन के। विटामिन के इज़ प्रिवेंट फ्रॉम हेमरेजिंग। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज HIV आइडेंटिफाइड। HIV कब बना? HIV जो है ये एक वायरस का नाम है, ये एड्स की बीमारी जो है ये पैदा करता है और ये कब दरियाफ्त हुआ? 1983 में। व्हेन वाज HIV आइडेंटिफाइड? HIV 1983 में आइडेंटिफाई हुआ। मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेकिंग इज़ अप्लाइड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिड टर्म ब्रेकिंग जो है ये अप्लाई होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। अ लाइन पासिंग थ्रू ए सर्कल अवे फ्रॉम इट्स सेंटर इज़ कॉल्ड कॉर्ड। अ लाइन पासिंग थ्रू ए सर्कल अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। ऐसी लाइन यानी कि ये जैसे एक सर्कल है और ये दरमियान में इसका सेंटर है और ऐसी लाइन जो इसके ऊपर से होकर गुजरती है उसको हम कॉर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स हैविंग द सेम साइज, शेप एंड मेजरमेंट और कॉन्ग्रुएंट। ऐसे सब्जेक्ट जिनका साइज़, उनकी शेप और उनकी मेजरमेंट एक जैसी हो उनको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। नेक्स्ट है डिजीज़ विच ट्रैवल इटसेल्फ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऐसी बीमारी जो खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर लेती है उसे इन्फेक्शन कहते हैं। डिजीज़ विच ट्रैवल इटसेल्फ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन।
which shortcut key is used to insert a new slide in PowerPoint. PowerPoint کے اندر نئی سلائڈ لانے کے لیے Ctrl+M دبایا جاتا ہے. Ctrl+M. Spam اور fraudulent email are also called junk email. مطلب spam یا فراڈ والا جو ای میل ہوتا ہے اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ اس کو جنک ای میل بھی کہا جاتا ہے. وچ از دا لارجسٹ ہارڈ ویئر کمپنی آف کمپیوٹرز. کمپیوٹرز کی سب سے بڑی ہارڈ ویئر کمپنی ہے ایچ پی. کمپیوٹر کی سب سے بڑی ہارڈ ویئر کمپنی کون سی ہے؟ ایچ پی. وچ آف دی فالوئنگ از دا کنونشنل ڈیزائن آف پری ریلیز سافٹ ویئر. تو یہ ہے بیٹا. وچ آف دی فالوئنگ از دا کنونشنل ڈیزائن آف پری ریلیز سافٹ ویئر. تو یہ ہے بیٹا. ٹمپریری اسٹوریج پلیس فار انفارمیشن ان اے کمپیوٹر از کالڈ بفر. ٹمپریری اسٹوریج پلیس فار انفارمیشن ان اے کمپیوٹر. کسی کمپیوٹر کے اندر ٹمپریری اسٹوریج پلیس جو ہوتی ہے انفارمیشن کے لیے اس کو ہم بفر کہتے ہیں. ٹمپریری اسٹوریج پلیس فار انفارمیشن ان کمپیوٹر از بفر. مالاکنڈ پاس جو ہے یہ پشاور کو چترال کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. مالاکنڈ پاس کنیکٹس پشاور ود چترال. 1 بیرل آف پیٹرولیم. پیٹرولیم کا جو ایک بیرل ہوتا ہے وہ 42 US گیلن کے ایکول ہوتا ہے. 1 بیرل آف پیٹرولیم از اکول ٹو 42 US گیلنز. 42 US گیلنز کے ایکول ہوتا ہے 1 بیرل. نیکسٹ ہے دا فرسٹ آف دا 17th سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ریلیٹ ٹو پورٹی ایلیویشن. فرسٹ آف دا 17th سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول مطلب جو 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول بنائے گئے تھے ان میں پہلا گول تھا کہ پورٹی ایلیویشن مطلب غربت کا خاتمہ کیا جائے. پورٹی ایلیویشن. A country's total financial obligation to the rest of the world are known as external debt. A country's total financial obligation to the rest of the world are known as external debt. اس کو ہم ایکسٹرنل ڈیبٹ کہتے ہیں. جوڈیشل باڈی آف یونائٹڈ نیشن. یونائٹڈ نیشن کی جو جوڈیشل باڈی ہے اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہتے ہیں جوڈیشل باڈی آف یونائٹڈ نیشن. نیکسٹ ایپسٹیمالوجی. ایپسٹیمالوجی از دا اسٹڈی آف نالج. ایپسٹیمالوجی از دا اسٹڈی آف نالج. نیکسٹ ہے کہ وچ انڈین پرسنالٹی سروڈ ایز پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ان 1953 اینڈ 1954. گوپل سوامی آئنگر. گوپل سوامی آئنگر جو ہیں یہ انڈین پرسنالٹی ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا ایز اے پریزیڈنٹ سرو کیا 1953 اور 1954 کے درمیان انہوں نے سرو کیا. UNFCCC. UNF یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج. اس میں ایک سی اور بھی آتا ہے. یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج یہ اڈاپٹ کی گئی تھی. ایک ارتھ سمٹ ہوئی تھی ریو ڈی جنیرو میں 1992 کے اندر اور اس کو باقاعدہ طور پر انفورس کب کیا گیا؟ مارچ 1994 کو. UNFCC نے ایک ارتھ سمٹ کو اڈاپٹ کیا تھا جو کہ 1992 میں برازیل میں ہوئی تھی اور اس کو انفورس کیا گیا تھا مارچ 1994 میں. ہو واز دا فرسٹ یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس. پہلے یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر ہیومن رائٹس کے لیے کون تھے؟ وہ تھے جوس ایالا لیسو. جوس ایالا لیسو. پہلے یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس کون تھے؟ جوس ایالا لیسو. دا ٹریٹی آف یورپین یونین از آلسو نون ایز میسٹرکٹ ٹریٹی. دا ٹریٹی آف یورپین یونین. یورپین یونین کا جو معاہدہ 1992 میں ہوا تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو میسٹرکٹ ٹریٹی بھی کہتے ہیں. ہیڈ کوارٹر آف افریقن یونین از لوکیٹڈ ان ایڈس ابابا. افریقن یونین کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ ایڈس ابابا کے اندر. ہیڈ کوارٹر آف افریقن یونین از ان ایڈس ابابا. وچ آف دی فالوئنگ از ناٹ نیسیسری فار اسٹینڈ الون کمپیوٹر. ایک اکیلے کمپیوٹر کے لیے کیا چیز ضروری نہیں ہوتی؟ اسٹینڈ الون کمپیوٹر کے لیے ریم ضروری ہوتی ہے, ہارڈ ڈسک بھی ضروری ہوتی ہے اور آپریشنل سسٹم بھی ضروری ہوتا ہے, لیکن لین کارڈ جو ہے یہ ضروری نہیں ہوتا. نیکسٹ ہے چوبرجی.
Choburji in Lahore, one of the famous monuments belonged to Mughal period. It was reportedly built as a gateway to the beautiful garden built for Princess Zebun Nisa. She was accomplished daughter of which Mughal emperor? चौबुर्जी जो है ये लाहौर के अंदर एक मोनामेंट है जो बनाया गया था शहज़ादी ज़ेबुन नसा के लिए, और ज़ेबुन नसा जो है वो किसकी बेटी थी? वो औरंगज़ेब आलमगीर की बेटी थी। ज़ेबुन निसा औरंगज़ेब आलमगीर की बेटी थी। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन डील्स विद राइट एंड स्टेटस ऑफ वुमेन। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1992 ये किसके साथ डील करता है? राइट्स and status of women, rights and status of women. UNESCO, which deals with education, science and culture, has its headquarter in Paris. यूनेस्को जो कि एजुकेशन, साइंस और कल्चर के साथ डीलिंग करता है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इसका है पेरिस के अंदर। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस के अंदर। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की जो प्रेसिडेंसी है वो उसके मेंबर्स के दरमियान, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो उसके मेंबर्स के दरमियान हर महीने चेंज होती रहती है। द डिज़ीज़ डिप्थीरिया अफेक्ट द ह्यूमन किडनी थ्रॉट, यानी कि जो डिप्थीरिया बीमारी होती है ये इंसान के गले को ख़राब करती है। द डिज़ीज़ डिप्थीरिया इफ़ेक्ट्स द थ्रोट ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे गले को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसका सेशन डेवस स्विट्ज़रलैंड के अंदर होता है, ये इसको किसने फाउंड किया था? इसको फाउंड किया था शवाब क्लाउस ने, SCHWAB शवाब क्लाउस ने इसको फाउंड किया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को शवाब क्लाउस ने फाउंड किया था। व्हेन वाज राइट टू वोट गिवन टू वुमेन इन स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड के अंदर औरतों को हकूक़ देने का, यानी कि हकूक़ कब दिए गए, राइट टू वोट कब दिया गया? 1971 में। स्विट्ज़रलैंड के अंदर राइट टू वोट वुमेन यानी कि औरतों को वोट देने का हक कब दिया गया? 1971 में। नेक्स्ट है कि यूथ हैंड वाज द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम एशिया। यूथ हैंड जो है वो पहले यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो हैं यानी कि एशिया के थे, तो उनका ताल्लुक़ कहाँ से था? वो थे बर्मा से। यूथ हैंड वाज द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम एशिया। टू विच कंट्री डिड ही बिलोंग? ही बिलोंग टू बर्मा। ऑन विच रिवर इज़ द बगलिहार डैम बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया? इंडिया जो है वो बगलिहार डैम कहाँ पे बना रहा है? इंडिया बगलिहार डैम चिनाब पे बना रहा है। इंडिया जो है ये बगलिहार डैम चिनाब पर बना रहा है। हाउ मैनी एकड़्स आर देयर इन 1 हेक्टर? 1 हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं? 4.47। हाउ मैनी एकड़्स आर देयर इन 1 हेक्टर? 1 हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं? 4.47। लिक्विड डैट इवेपोरेट्स क्विकली आर नोन एज वोलाटाइल लिक्विड। ऐसा लिक्विड जो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाए उसको हम वोलाटाइल लिक्विड कहते हैं। विच एनिमल इज़ मोस्ट इलीगली ट्रेड एनिमल इन द वर्ल्ड? तो वो है पेंगोलियन। पेंगोलियन जो है ये सबसे ज़्यादा इलीगली ट्रेड किया जाने वाला जानवर है। पेंगोलियन सबसे ज़्यादा इलीगली ट्रेड किया जाने वाला जानवर है। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ फेमस पाकिस्तानी एक्टर संतोष कुमार? मशहूर पाकिस्तानी एक्टर संतोष कुमार का असल नाम क्या था? सैयद मूसा रज़ा। सैयद मूसा रज़ा जो है वो मशहूर संतोष कुमार जो एक्टर हैं उनका नाम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एक्सपेल्ड द फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 1970? तो ये है जॉर्डन। जॉर्डन जो है इसने PLO फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को 1970 में एक्सपेल कर दिया। PLO ने 1970 में जॉर्डन को एक्सपेल कर दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इज़ गुड सोर्स ऑफ पोटाशियम? तो ये है स्पाइनच। स्पाइनच जो है ये गुड सोर्स ऑफ यानी कि ये ऐसी वेजिटेबल है कि ये गुड सोर्स ऑफ पोटाशियम है। इसमें पोटाशियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है। फेमस टीवी ड्रामा वारिस वाज रिटन बाय अमजद इस्लाम अमजद। मशहूर टीवी ड्रामा अमजद इस्लाम अमजद ये किसने लिखा? मशहूर टीवी ड्रामा वारिस किसने लिखा? अमजद इस्लाम अमजद ने। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द रैंक ऑफ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर गौहर अयूब खान व्हेन ही लेफ्ट आर्मी?
ہمارے یعنی کہ گزشتہ فارن منسٹر گوہر ایوب خان، ان کا رینک کیا تھا جب انہوں نے آرمی کو چھوڑا؟ تو ان کا رینک تھا کیپٹن کا، ان کا رینک تھا کیپٹن۔ نیکسٹ آئے گا who was American ambassador who was died along with President Zia ul Haq in plane crash in 1988، وہ ان کا نام تھا آرنلڈ ریفل۔ آرنلڈ ریفل جو ہیں یہ امریکن ایمبیسڈر یعنی کہ امریکی سفیر تھے جو کہ پریزیڈنٹ ضیاء الحق کے ساتھ اسی طیارے کے اندر مارے گئے جو کہ 1988 میں کریش ہوا تھا۔ کامران برادری is one of the oldest Mughal monument and is located in Lahore۔ Who exactly was کامران؟ کامران بذات خود کون تھا؟ He was son of بابر and step brother of ہمایوں، وہ بابر کا بیٹا تھا اور ہمایوں کا سوتیلا بھائی تھا، کامران اس کا نام تھا۔ the youngest son of مہاراجہ رنجیت سنگھ was elevated as مہاراجہ at the age of about 5۔ اس کا نام کیا تھا؟ دلیپ سنگھ۔ دلیپ سنگھ جو ہے یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا تھا اور اس کو مہاراجہ کا یعنی کہ عہدہ دے دیا گیا تھا صرف 5 سال کی عمر میں ہی۔ اس کا اصل نام تھا دلیپ سنگھ۔ نیکسٹ ہے کہ دیوسائی نیشنل پارک is remarkable as it is one of the highest plateau in the world with an average elevation of 4,114 meter۔ In which region of Pakistan it is located؟ دوسائی نیشنل پارک جو ہے یہ دنیا کے اونچے پارک میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی اونچائی ہے 4114 میٹر اور یہ کہاں پر لوکیٹ ہے؟ یہ پاکستان میں گلگت بلتستان کے اندر لوکیٹ ہے۔ Which one of the following districts of Punjab has the lowest population density؟ وہ کون سا ضلع ہے پنجاب کا جس کی پاپولیشن ڈینسٹی سب سے تھوڑی ہے؟ تو وہ ہے راجن پور۔ Which one of the following districts of Punjab؟ پنجاب کا یہ وہ صوبہ ہے یہ وہ ضلع ہے جس کی پاپولیشن ڈینسٹی سب سے تھوڑی ہے، جبکہ پاکستان کا وہ صوبہ جس کی پاپولیشن ڈینسٹی سب سے تھوڑی ہے تو وہ ہے چاگی جو کہ بلوچستان کے اندر ہے۔ لال سوہانرا نیشنل پارک، لال سوہانرا نیشنل پارک کہاں پہ لوکیٹ ہے؟ بہاولپور کے اندر۔ لال سوہانرا نیشنل پارک بہاولپور کے اندر لوکیٹ ہے۔ ڈیورنگ دا وزٹ ٹو اسلام آباد دا انڈین فارن منسٹر سشما سوراج اٹ واز ایگریڈ ٹو ریزیوم کمپوزٹ ڈائیلاگ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ ان وچ ایئر دا ٹو کنٹریز فرسٹ ایگری ٹو ہیو ریگولر اسٹرکچر ڈائیلاگ ان فارم آف کمپوزٹ ڈائیلاگ؟ تو یہ تھے 1997 کے اندر۔ نیکسٹ ہے دا ورلڈ فیمس پینٹنگ آن دی سیلنگ آف دی سسٹائن چیپل ان دا ویٹیکن سٹی واز پینٹڈ بائی مائیکل اینجلیو۔ مشہور پینٹنگ جو کہ سیلنگ آف سسٹائن چیپل تھی ویٹیکن سٹی کے اندر، وہ کس نے بنائی تھی؟ مائیکل اینجلیو نے۔ فیض احمد فیض جن کو 1962 میں لینن پرائز دیا گیا۔ ان وچ ایئر عبدالستار ایدی کو لینن پرائز کب ملا؟ 1988 کو۔ عبدالستار ایدی کو لینن پرائز کب ملا؟ 1988 کو۔ ڈیٹرائٹ USA is assisted with آٹو موبائل انڈسٹری۔ ڈیٹرائٹ کیا چیز ہے؟ ڈیٹرائٹ USA کے اندر ایک آٹو موبائل انڈسٹری ہے۔ ڈیٹرائٹ امریکہ میں ایک آٹو موبائل انڈسٹری ہے۔ یوزین بولٹ ہولڈ دی ورلڈ ریکارڈ فار 100 میٹر ریس، ٹو وچ کنٹری ڈز ہی بلانگ ٹو؟ یوزین بولٹ کس ملک سے اس کا تعلق ہے جو کہ ایک یعنی کہ رنر ہے یعنی کہ ریس لگانے والا انسان ہے، اس کا تعلق ہے جمائکا سے۔ یوزین بولٹ کا تعلق ہے جمائکا۔ کیپٹل آف کسووو کا کیپٹل ہے پرسٹینا، PRISTINA۔ دا کیپٹل آف کسووو از پرسٹینا۔ کسووو کا کیپٹل کا کیا نام ہے؟ پرسٹینا۔ دی اسٹریٹ آف جبرالٹر، جو جبرالٹر کی اسٹریٹ ہے یہ کنیکٹ کرتی ہے اٹلانٹک اوشن کو ود میڈیٹرینین سی۔ اسٹریٹ آف جبرالٹر جو ہے یہ اٹلانٹک اوشن کو میڈیٹرینین سی کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے۔ گراس لینڈ پلینز لوکیٹڈ ان ارجنٹینا آر کالڈ پمپاس۔ گراس لینڈ پلینز جو کہ ارجنٹینا میں پائے جاتے ہیں ان کو ہم پمپاس بھی کہتے ہیں۔ گراس لینڈ پلینز جو کہ ارجنٹینا میں پائے جاتے ہیں ان کو پمپاس بھی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے فلک لینڈ آئی لینڈ اور دا میلوائنس آئی لینڈ آر ڈسپیوٹڈ بٹوین UK اینڈ ارجنٹینا۔ فلک لینڈ آئی لینڈ جو ہے یہ کس کے درمیان ڈسپیوٹ ہے؟ تو یہ UK اور ارجنٹینا کے درمیان فلک لینڈ آئی لینڈ۔
نیکسٹ ہے کہ ہنگل نیشنل پارک لوکیٹڈ ان مکران ڈسٹرکٹ بلوچستان از فیمس فار مڈ وولکینوز. ہنگل نیشنل پارک جو کہ مکران ڈسٹرکٹ بلوچستان کے اندر لوکیٹ ہے، یہ کس وجہ سے مشہور ہے؟ یہ مڈ وولکینوز کی وجہ سے مشہور ہے. نیکسٹ ہے کہ زیرو سم گیم. The zero-sum game is employed by the supporter of game theory assumes that the loss of one party is the gain of another party. زیرو سم گیم جو ہے یہ ایک ایسی گیم تھیری ہے جس میں یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ دی لاس آف ون پارٹی از دی گین آف اندر پارٹی، مطلب اگر ایک پارٹی ہارے گی تو دوسری پارٹی جو ہے وہ جیت جائے گی. During the British rule, the only British king to visit India and hold his دربار. برٹش رول کے یعنی کہ جب برٹش رول تھا انڈیا کے اندر تو صرف ایک برٹش کنگ جو ہے وہ انڈیا میں آیا تھا اور اس نے دربار کو ہولڈ کیا، تو وہ جارج 5 تھا. جارج 5 جو ہے یہ انڈیا کے اندر آیا تھا. اچھا جی، اس کے بعد ہے واٹ از دا فنکشن آف ہارٹ پیس میکر. ہارٹ پیس میکر کا کیا فنکشن ہے؟ اٹ ریگولیٹ ہارٹ بیٹ. واٹ از دا فنکشن آف ہارٹ پیس میکر؟ ہارٹ پیس میکر کا کیا فنکشن ہے؟ اٹ ریگولیٹ ہارٹ بیٹ. یہ ہارٹ بیٹ کو ریگولیٹ کرواتا ہے. زمبابوے کو پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ سدرن روڈیشیا. زمبابوے واز ارلیئر نون ایز سدرن روڈیشیا. HDI Human Development Index as an indicator of well-being of a country was the brainchild of محبوب الحق. HDI ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے یہ انڈیکیٹر یہ یعنی کہ ایک نشاندہی کرتا ہے کہ کوئی بھی ملک کتنا اچھا ہے. تو یہ برین چائلڈ کس کا تھا؟ یہ محبوب الحق کا. نیکسٹ ہے کہ آرٹیکل 257 آف کانسٹیٹیوشن ریلیٹ ٹو جموں اینڈ کشمیر. اکارڈنگ ٹو آرٹیکل when the people of Jammu and Kashmir acceded to Pakistan, then people of Kashmir shall determine the relationship between state and Pakistan. آرٹیکل 257 کے تحت یہ کہا گیا کہ جموں اور کشمیر کے لوگ جب پاکستان کو اپنا ووٹ دیں گے تو پھر پیپل آف کشمیر تو پھر یعنی کہ ان کو کشمیریوں کو پھر یہ ووٹ دیا جائے گا کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا اپنی اسٹیٹ جو ہے وہ الگ بنانا چاہتے ہیں. Which article of 1973 Constitution of Islamic Republic of Pakistan prohibit all forms of slavery, forced labor and child labor. تو یہ ہے آرٹیکل 11. آرٹیکل 11 جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، اس کے اندر تمام قسم کی غلامی، فورسڈ لیبر اور چائلڈ لیبر کو منع قرار دیا گیا ہے. سروائل SCRVILE سروائل از دا اپوزٹ آف ہاگٹی. سروائل از دا اپوزٹ آف ہاگٹی. نیکسٹ ہے دا نمبر آف ورکنگ چلڈرن اکارڈنگ ٹو ILO ایسٹیمیٹ ان ڈیولپنگ کنٹریز. ڈیولپنگ کنٹریز میں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے ایسٹیمیٹ کے مطابق کتنے بچے جو ہیں وہ لیبر کر رہے ہیں؟ تو وہ ہیں 250 ملین بچے، تقریباً 250 ملین. دا اسٹریٹ آف ہارموز. اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے یہ کہاں پر لوکیٹ ہے؟ یہ ایران، عمان اور UAE کے درمیان. اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے یہ ایران، عمان اور UAE کے درمیان ہے. سوئی جینرس از لیٹن ٹرم آف یونیک. سوئی جینرس از دا لیٹن ٹرم آف یونیک. فیمس بک ایسٹ آف ایڈن. فیمس بک ایسٹ آف ایڈن یہ کس نے لکھی ہے؟ جان اسٹین بیک نے. فیمس بک ایسٹ آف ایڈن یہ بک کس نے لکھی ہے؟ جان اسٹین بیک نے یہ بک لکھی ہے. سدرن کراس وچ از کانسٹیلیشن فاؤنڈ ان دا سدرن ریجن آف دی نائٹ اسکائی کنسسٹ مینلی آف 5 stars. Southern Cross, which is constellation found in the southern region of night sky, consists mainly of 5 stars. Yangtze River. Yangtze River does not pass through which of the country? تو یہ Yangtze River جو ہے وہ نہ تو منگولیا، نہ ہی تائیوان اور نہ ہی تھائی لینڈ سے گزرتا ہے. Yangtze River جو ہے وہ ان تینوں ممالک سے نہیں گزرتا. The Incan civilization. The Incan civilization flourished in South America. Incan civilization جو ہے یہ کہاں پر فلرش کرتی ہے؟ یہ ساؤتھ امریکہ میں. The Incan civilization flourished in South America. The largest city by population in the Great Lakes region is Chicago.
دا لارجسٹ سٹی بائی پاپولیشن ان دا گریٹ لیکس ریجن. گریٹ لیکس ریجن کے اندر سب سے بڑا وہ شہر کون سا ہے جس کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے؟ تو وہ ہے شکاگو. واٹ از مینڈ بائی لیزی فیئر؟ لیزی فیئر کا مطلب ہے کہ نان انٹرفیئرنس آف دی گورنمنٹ ان اکانومک افیئرس، کہ اکانومک افیئرس کے اندر گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس نہ ہونا. بیکل لیک جو ہے یہ رشیا کے اندر ہے. بیکل لیک رشیا کے اندر سچویٹ ہے. ہو سیڈ ویئر ویلتھ ایکومولیٹ مین ڈکے؟ ویئر ویلتھ ایکومولیٹ مین ڈکے، یہ الفاظ کہے تھے گولڈ اسمتھ نے. ویئر ویلتھ ایکومولیٹ مین ڈکے، یہ الفاظ کہے تھے گولڈ اسمتھ نے. نیکسٹ آئے گا دی ایلیمنٹ ریکوائرڈ فار سولر انرجی کنورژن از سلیکان. وہ ایلیمنٹ جو سولر انرجی کو کنورٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے سلیکان. دی ایلیمنٹ ریکوائرڈ فار سولر انرجی کنورژن از سلیکان. وچ آر دی فالوئنگ اپروچز سیز دیٹ ethical issues should be judged on the basis of some universal codes. یہ بات کہی تھی deontological approach. Which of the following approaches says that ethical issue should be judged on the basis of some universal code? یہ بات کہی تھی deontological نے. لٹرلی دا ورڈ ایتھکس اسٹینڈس فار. ورڈ ایتھکس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اسٹڈی آف مورالٹی. لٹرلی دا ورڈ ایتھکس اسٹینڈس فار. ایتھکس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اسٹڈی آف مورالٹی. تھامس کپ از گیون ان دا گیم آف بیڈمنٹن. تھامس کپ جو ہے وہ کون سی گیم میں دیا جاتا ہے؟ بیڈمنٹن کے اندر. تھامس کپ از گیون ان دا گیم آف بیڈمنٹن. وچ آر دا فالوئنگ کنٹریز لوکیٹڈ ان لیونٹ ریجن؟ وہ کون سا ملک ہے جو لیونٹ ریجن میں لوکیٹ ہے؟ تو وہ ہے سیریا. وچ آر دا فالوئنگ کنٹری از لوکیٹڈ ان دا لیونٹ ریجن؟ تو یہ ملک ہے سیریا. ہیڈ کوارٹر آف APEC، ایپک ایشیا پیسیفک اکانومک کارپوریشن، اس کا ہیڈ کوارٹر ہے سنگاپور میں. ایشیا پیسیفک اکانومک کارپوریشن کا ہیڈ کوارٹر ہے سنگاپور میں. اکانومک کرائسس آف 1930 اوریجنیٹ ان USA. 1930 کے اندر جو اکانومک کرائسس شروع ہوا تھا وہ آیا تھا USA میں شروع ہوا تھا، امریکہ کے اندر. دا فیمس پینٹنگ سن فلاور واز ڈن بائی وین گو. مشہور پینٹنگ جو سن فلاور والی پینٹنگ ہے یہ کس نے بنائی تھی؟ وین گوہ نے. مشہور پینٹنگ سن فلاور یہ کس نے بنائی تھی؟ وین گو. ڈیوائن کامیڈی واز ریٹن بائی ڈینٹی. ڈیوائن کامیڈی کس نے لکھی یہ بک؟ یہ ڈینٹی نے. ڈیوائن کامیڈی واز ریٹن بائی ڈینٹی. وچ آف دا فالوئنگ سائنٹسٹ از نون ایز فادر آف ایسٹرانومی؟ ان میں سے کون سا سائنٹسٹ ہے جس کو فادر آف ایسٹرانومی کہتے ہیں؟ تو وہ ہے کوپرنیکس. ان میں سے کون سا سائنٹسٹ ہے جس کو فادر آف ایسٹرانومی بھی کہا جاتا ہے؟ تو وہ سائنٹسٹ ہے کوپرنیکس. ان فرانس دا بیسٹائل ڈے از سیلیبریٹڈ آن 14 جولائی. فرانس کے اندر جو بیسٹائل ڈے ہے وہ 14 جولائی کو منایا جاتا ہے. In France, the Bastille Day is celebrated on 14 July. The Swatling Cup is related to the game of tennis. Swatling Cup جو ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے ٹینس کی گیم کے ساتھ. The Swatling Cup is related to the game of tennis. In the history of world, the Stone Age is also called the name of Paleolithic period. ان ہسٹری آف دی ورلڈ کی ہسٹری کے اندر جو سٹون ایج ہے اس کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ پلیولیتھک پیریڈ. پیلیولیتھک پیریڈ کے نام سے سٹون ایج کو یاد کیا جاتا ہے. ہو انوینٹڈ بائیسیکل؟ بائیسیکل کس نے دریافت کی؟ کارل وون ڈریس نے. کارل وون ڈریس نے بائیسیکل کو ایجاد کیا تھا. کارل وون ڈریس نے بائیسیکل کو ایجاد کیا. وچ آف دا فالوئنگ از بالٹک اسٹیٹ؟ ان میں سے کون سی جو ہے وہ بالٹک اسٹیٹ ہے؟ تو وہ ہے ایسٹونیا. ایسٹونیا جو ہے وہ ایک بالٹک اسٹیٹ ہے. ایسٹونیا ایک بالٹک اسٹیٹ ہے. فرسٹ ایشین سیکرٹری جنرل آف یونائٹڈ نیشن؟ پہلے ایشین سیکرٹری جنرل آف یونائٹڈ نیشن کون تھے؟ یوتھ اینڈ. یوتھ اینڈ کا تعلق تھا برما یعنی کہ موجودہ میانمار سے. فرسٹ ایشین سیکرٹری جنرل آف یونائٹڈ نیشن ان کا نام تھا یوتھ اینڈ. واٹ از دا پارلیمنٹ آف ڈنمارک؟ ڈنمارک کے پارلیمنٹ کا نام کیا ہے؟ فولکٹنگ. ڈنمارک کے پارلیمنٹ کا کیا نام ہے؟ فولکٹنگ.
डिफ़ॉल्टिंग। द करेंसी ऑफ पुर्तगाल, पुर्तगाल की करेंसी है यूरो। द करेंसी ऑफ पुर्तगाल वो है यूरो। द ऑथर ऑफ न्यू डील, न्यू डील के ऑथर कौन है? प्रेसिडेंट रूसवेल्ट। न्यू डील के ऑथर कौन है? प्रेसिडेंट रूसवेल्ट जो है ये न्यू डील के ऑथर हैं। नेक्स्ट है कलहारी डेजर्ट। कलहारी डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन बोट्सवाना। कलहारी डेजर्ट जो है ये कहाँ पर लोकेट है? ये बोट्सवाना के अंदर लोकेट है। व्हाट इज़ विटीकल्चर? विटीकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। विटीकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। व्हाट इज़ विटीकल्चर? विटीकल्चर इज़ कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। विच सी इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कौन सा मुल्क कौन सा समंदर लोकेट है? तो वो है एरल सी। विच सी इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया, तो सेंट्रल एशिया के अंदर जो है वो एरल सी सेंट्रल एशिया में लोकेट है। व्हाट इज़ मीन बाय इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स का क्या मतलब है? द शॉर्टेस्ट डे। व्हाट इज़ मीन बाय इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स का क्या मतलब है? द शॉर्टेस्ट डे। दी शॉर्टेस्ट डे जो है ये इक्विनॉक्स का मतलब है। नेक्स्ट है ब्रेड फॉर द वर्ल्ड इंस्टीट्यूट विच फोकसेस ऑन प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर इन द वर्ल्ड इज़ बेस्ड इन वाशिंगटन। ब्रेड फॉर द वर्ल्ड, ब्रेड फॉर द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के लिए रोटी, ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि फोकस करता है गुर्बत और भूख के ऊपर, और इसका यानी कि ये कहाँ पर है? ये वाशिंगटन के अंदर। नेक्स्ट है ANSA, ANSA। ANSA जो है ये एक न्यूज़ एजेंसी है इटली की। ANSA इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ इटली। ANSA न्यूज़ एजेंसी है इटली की। नेक्स्ट है कि एरोफ्लॉट, एरोफ्लॉट इज़ द एयरलाइन ऑफ रशिया। एरोफ्लॉट जो है ये रशिया की एयरलाइन है। एरोफ्लॉट इज़ द एयरलाइन ऑफ रशिया। नेक्स्ट है टैगल, टैगल इज़ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ जर्मनी। टैगल जो है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जर्मनी का। ब्रॉडवे स्ट्रीट, ब्रॉडवे स्ट्रीट ऑफ USA इज़ फेमस फॉर सिनेमा हॉल्स। ब्रॉडवे स्ट्रीट USA का जो है ये किसके लिए मशहूर है? ये सिनेमा हॉल्स के लिए मशहूर है। ब्रॉडवे स्ट्रीट ऑफ USA ये मशहूर है सिनेमा हॉल्स के लिए। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ लेनिनग्राड? लेनिनग्राड का नया नेम क्या है? पीटर्सबर्ग। ST पीटर्सबर्ग। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ लेनिनग्राड? लेनिनग्राड का नया नाम क्या है? ST पीटर्सबर्ग। ST पीटर्सबर्ग जो है ये रशिया का शहर है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ इटली? इटली का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड क्या है? मेडल फॉर वलोर। इटली का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? मेडल फॉर वलोर। हु क्रिएटेड द फेमस कैरेक्टर ऑफ ड्रैकुला? ड्रैकुला का मशहूर किरदार किसने ईजाद किया? ब्रैम स्टॉकर ने। हु क्रिएटेड द फेमस कैरेक्टर ऑफ ड्रैकुला? ड्रैकुला का मशहूर किरदार किसने ईजाद किया? ब्रैम स्टॉकर ने। कंटोर्स, कंटोर्स आर लाइन्स कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल हाइट। कंटोर्स जो हैं ये वो लाइनें होती हैं जो कनेक्ट करती हैं इक्वल हाइट। कंटोर्स आर लाइन्स कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल हाइट। तहरीर स्क्वायर, तहरीर स्क्वायर इज सिचुएटेड इन कायरो। तहरीर स्क्वायर कहाँ पर सिचुएट है? कायरो के अंदर। तहरीर स्क्वायर इज सिचुएटेड इन कायरो। नेक्स्ट है बेंगाजी। बेंगाजी इज़ अ सिटी इन लीबिया। बेंगाजी इज़ अ सिटी इन लीबिया। बेंगाजी जो है ये एक शहर का नाम है लीबिया के अंदर। कैंटोन इज़ अ सिटी इन चाइना। कैंटोन इज़ अ सिटी इन चाइना। कैंटोन जो है ये चाइना का एक शहर है। मोरक्को एंड स्पेन आर सेपरेटेड बाय स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। मोरक्को और स्पेन को किन से अलग किया जाता है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ज़रिए। मोरक्को एंड स्पेन आर सेपरेटेड बाय स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। नेक्स्ट है फक्स पास। फक्स पास का मतलब है फॉल्स एंड इनकरेक्ट स्टेप। फक्स पास का मतलब है फॉल्स एंड इनकरेक्ट स्टेप। कोरिजेंडम, कोरिजेंडम का मतलब है थिंग्स टू बी करेक्टेड। कोरिजेंडम का मतलब है थिंग्स टू बी करेक्टेड। कार्टी ब्लैंची, कार्टी ब्लैंची का मतलब है फुल डिस्क्रिशनरी पावर। कार्टी ब्लैंची का मतलब है फुल डिस्क्रिशनरी पावर्स। डिफैक्टो का मतलब है एज अ फैक्ट। डिफैक्टो का मतलब है एज अ फैक्ट। नेक्स्ट है पुलिट्जर। पुलिट्जर इज़ एन अमेरिकन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लेटर्स एंड जर्नलिज्म। पुलिट्जर जो है ये एक मशहूर अमेरिकन अवार्ड है किस फील्ड के अंदर? लेटर्स और जर्नलिज्म की फील्ड में। लेटर्स और जर्नलिज्म के फील्ड में। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन रशिया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन रशिया में कब आया? अक्टूबर के अंदर आया था।
اکتوبر 1919 کے اندر. کمیونسٹ ریولیوشن ٹک پلیس ان رشیا ان دا منتھ آف اکتوبر. اچھا جی اس کے بعد ہے پیڈیاٹرکس. پیڈیاٹرکس ریفرز ٹو کیئر آف چلڈرن. پیڈیاٹرکس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کیئر آف چلڈرن. پیڈیاٹرکس کیئر آف چلڈرن. فیثاگورس جو کہ ایک جیومیٹریشین تھے، وہ کہاں سے رہنے والے تھے؟ وہ یونان سے رہنے والے تھے. فیثاگورس جو کہ ایک جیومیٹریشین تھے، ان کا تعلق تھا گریس سے. نیکسٹ ہے وچ آر دا فالوئنگ رینک ان دا ایئر فورس از ہائر. ایئر فورس کے اندر کون سا رینک جو ہے وہ بہت بڑا ہے؟ وہ ہے ایئر کمانڈر کا رینک. ایئر فورس کے اندر جو ایئر کمانڈر کا رینک آتا ہے وہ سب سے بڑا رینک کہلایا جاتا ہے. نیکسٹ ہے لواری پاس. لواری پاس جو ہے یہ کنیکٹ کرتا ہے دیر کو چترال کے ساتھ. لواری پاس کنیکٹ کرتا ہے دیر کو چترال کے ساتھ. لواری پاس کنیکٹ دیر وتھ چترال. سرکمفیرنس آف دی ارتھ کا سرکمفیرنس کتنا بنتا ہے؟ 40,000 کلومیٹر. نیکسٹ ہے چلی. چلی ہیز دا لانگیسٹ شور along پیسیفک اوشن. چلی جو ہے اس کا بہت لمبا یعنی کہ کوسٹ ایریا بنتا ہے. کوسٹل ایریا مطلب اس کا جو سمندری حدود ہے وہ ہے پیسیفک اوشن کے ساتھ. کوسٹل یعنی کہ چلی کی جو ہے وہ بہت لمبی کوسٹل بنتی ہے پیسیفک اوشن کے ساتھ. نیکسٹ ہے کلوزیم. کلوزیم این ایمپی تھیٹر واز بلڈ ان روم. کلوزیم جو ہے یہ ایک ایمپی تھیٹر ہے اور یہ بنا ہے روم کے اندر. نیکسٹ نیئرسٹ پارٹ آف ایٹماسفیئر ٹو ارتھ از کالڈ ٹروپوسفیئر. وہ حصہ جو ایٹماسفیئر کے بالکل قریب ہے زمین کا اسے ہم ٹروپوسفیئر کہتے ہیں. ایٹماسفیئر کا وہ حصہ جو زمین کے بالکل قریب ہے اسے ہم ٹروپوسفیئر کہتے ہیں. نیکسٹ ہے خوجک پاس. خوجک پاس از لوکیٹڈ بٹوین کوئٹہ اینڈ چمن. خوجک پاس جو ہے یہ کوئٹہ اور چمن کے درمیان جو ہے وہ لوکیٹ ہے. نیکسٹ ہے ماؤنٹ کلی منجارو. ماؤنٹ کلی منجارو کہاں پر لوکیٹ ہے؟ تنزانیہ میں. ماؤنٹ کلی منجارو از لوکیٹڈ ان تنزانیہ. ماؤنٹ کلی منجارو کہاں پہ لوکیٹ ہے؟ تنزانیہ میں. دا ایریا inside a computer frame and auxiliary where date and instructions are stored is called memory. The area inside a computer frame and auxiliary where date and instructions are stored, تو اس چیز کو ہم یعنی کہ کیا نام دیتے ہیں کمپیوٹر کے اندر؟ اس چیز کو ہم میموری کا نام دیتے ہیں. An extremely small piece of silicon on which integrated circuit are fabricated. ایک بہت ہی چھوٹا پارٹ سلیکان کا جس کے اوپر انٹیگریٹڈ سرکٹ جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں تو اس کو ہم چپ کہتے ہیں. این ایکسٹریملی اسمال پیس آف سلیکان ان وچ انٹیگریٹڈ سرکٹس آر فیبریکیٹڈ، تو اس کو ہم چپ کا نام دیتے ہیں. دا شیپ آف اور گلیکسی. ہماری جو گلیکسی ہے جو ہماری کہکشاں ہے اس کا شیپ کس طرح کا ہے؟ وہ ہے اسپائرل. دا شیپ آف اور ملکی وے گلیکسی اس کی شیپ ہے اسپائرل. دا پلانٹ ود شارٹیسٹ ڈے ٹائم. ایسا پلانٹ جس کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے یعنی کہ اس کا اپنے ہی گرد جو اس کا یعنی کہ چکر ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، صرف 10 گھنٹے کا. جب ہمارے زمین کا ہے 24 گھنٹے کا، اس کا ہوتا ہے 10 گھنٹے کا، تو وہ ہے جوپیٹر. دا پلانٹ ود شارٹیسٹ ڈے ٹائم از جوپیٹر جو ہے اس کا سب سے چھوٹا ڈے ٹائم ہوتا ہے. ہاؤ فار از ڈیڈ سی بفور میڈیٹرینین. ڈیڈ سی سے پہلے میڈیٹرینین یعنی کہ کتنا نزدیک ہے؟ ہاؤ فار از دا ڈیڈ سی بفور میڈیٹرینین. میڈیٹرینین سے پہلے ڈیڈ سی جو ہے اس کا کتنا فاصلہ ہے؟ 400 میٹر کا، 400 میٹرز. دا سنگل بگیسٹ ہائیڈل پاور جنریٹنگ سائٹ از سچویٹڈ ان چائنا. سنگل بگیسٹ ہائیڈل پاور جنریٹنگ سائٹ از سچویٹڈ ان چائنا. نیکسٹ ہے کہ دا ہائیسٹ ماؤنٹین پیک ماؤنٹ ایوریسٹ ہیز بین نیمڈ آفٹر کرنل جارج ایوریسٹ. تو کرنل جارج ایوریسٹ کون تھے؟ وہ تھے سروائیور جنرل آف انڈیا. کرنل جارج ایوریسٹ جن کے نام کے پیچھے ماؤنٹ ایوریسٹ کا نام رکھا گیا وہ تھے سروائیور جنرل آف انڈیا. سروائیور جنرل آف انڈیا ان کو کہا جاتا ہے. ہو واز ناٹ اے ممبر آف فرسٹ کابینہ آف پاکستان. پاکستان کی پہلی کابینہ کے ممبر کون نہیں تھے؟ تو وہ تھے حسین شہید سہروردی. حسین شہید سہروردی جو ہیں یہ پاکستان کی پہلی کابینہ کے ممبر نہیں تھے. بلائنڈ ڈالفن. بلائنڈ ڈالفن کہاں پر پائی جاتی ہے؟ گنگا ریور کے اندر. بلائنڈ ڈالفن جو ہے یہ گنگا ریور میں بھی پائی جاتی ہے اور انڈس ریور میں بھی پائی جاتی ہے. وین ایوب خان
took over power in 1958. The Prime Minister of Pakistan was Malik Feroz Khan Noon. جب ایوب خان نے یعنی کہ ملٹری لا لاگو کیا 1958 کے اندر تو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کون تھے؟ ملک فیروز خان نون. ملک فیروز خان نون جو ہیں یہ اس وقت پرائم منسٹر تھے. First international flight taken by PIA was on 1 February 1955. پہلی انٹرنیشنل فلائٹ جو PIA نے بھری تھی وہ تھی 1 فروری 1955 کو. پہلی انٹرنیشنل فلائٹ جو PIA نے لی تھی وہ 1 فروری 1955 کو جو ہے وہ پہلی فلائٹ تھی. نیکسٹ ہے ٹرنپ. ٹرنپ از اے روٹ ڈسکرائبڈ ایز فیوزیفارم. ٹرنپ جو ہوتا ہے اس کی روٹ کس طرح کی ہوتی ہیں؟ فیوزیفارم. Turnip is a root described as fusiform. The celebrated scientist Isaac Newton. Isaac Newton کون تھا؟ وہ برٹش کا رہنے والا تھا. Isaac Newton کون تھا؟ وہ برٹش کا رہنے والا تھا. First international Olympic Games were held in Greece in 1896 in the month of April. پہلی انٹرنیشنل اولمپک گیمز ہوئی تھی یونان کے اندر 1896 میں اپریل کے مہینے میں. اپریل کے مہینے میں 1896 میں جو ہے مطلب پہلی اولمپک گیمز شروع ہوئی تھیں. انڈین ریلوے اسٹارٹیڈ آپریشن آن 1853. انڈین ریلوے کا جو نظام ہے وہ 1853 کے اندر چلنا شروع ہو گیا تھا. دی آفس آف ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ واز ایبالش تھرو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا جو آفس ہے وہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 کے تحت اس کو ختم کر دیا گیا تھا. دا کیش بیلنس آف دی کمپنی از مور دین دا کیش بیلنس آف US. وہ کون سی کمپنی ہے جس کا کیش بیلنس US کے کیش بیلنس سے بھی زیادہ ہے؟ تو وہ ہے ایپل. ایپل کا کیش بیلنس جو ہے وہ US کے کیش بیلنس سے بھی زیادہ ہے. دا بک انڈین مسلمانز. انڈین مسلمان کی یہ جو بک ہے یہ 1871 میں چھپی تھی اور اس کو لکھنے والے تھے ولیم ولسن ہنٹر. انڈین مسلمانز یہ بک 1871 میں چھپی تھی اور اس کو لکھنے والے تھے ولیم ولسن ہنٹر ان کا نام تھا. ولیم ولسن ہنٹر. BIN جو ہے یہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے انڈونیشیا کی. BIN از دا انٹیلیجنس ایجنسی آف انڈونیشیا. نیکسٹ ہے ارامکو. ارامکو از دا آئل کمپنی آف سعودی عربیہ. ارامکو جو ہے یہ آئل کمپنی ہے سعودی عربیہ کی. نیکسٹ ہے ٹینجی. ٹینجی از دا کرنسی آف قزاقستان. ٹینجی جو ہے یہ کرنسی کا نام ہے. قزاقستان کی کرنسی کا نام ٹینجی ہے. TENGE. نیکسٹ ہے آسیانہ ایئر لائن. آسیانہ ایئر لائن ساؤتھ کوریا کی ہے. آسیانہ ایئر لائن جو ہے یہ ساؤتھ کوریا کی ایئر لائن ہے. آسیانہ ایئر لائن از ایئر لائن آف ساؤتھ کوریا. نیکسٹ ہے چنائی. چنائی جو ہے یہ کون سی انڈین سٹی کا نیا نام ہے؟ تو یہ ہے مدراس. مدراس جو ہے اس کا نیا نام کیا ہے؟ یہ انڈین سٹی ہے اور اس کا نیا نام کیا ہے؟ چنائی. نیکسٹ ہے کہ کلاؤس شواب. کلاؤس شواب از دا فاؤنڈر آف ورلڈ اکنامک فورم. کلاؤس شواب نے کیا فاؤنڈ کیا تھا؟ انہوں نے 1971 کے اندر یا 1972 کے اندر یہ جو ہے کلاؤس شواب نے ورلڈ اکنامک فورم کو فاؤنڈ کیا تھا. وائی بلیک سی از سو کالڈ. بلیک سی کو بلیک سی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا جو پانی ہے وہاں پر بہت زیادہ فوگ جو ہے وہ پریویل کرتی ہے. دا ڈینس فوگ دیٹ پریویلز دیئر ان واٹر. بلیو ہاؤس. بلیو ہاؤس جو ہے یہ آفیشیل ریزیڈنس ہے پریزیڈنٹ آف ساؤتھ کوریا کا. بلیو ہاؤس جو ہے یہ آفیشیل ریزیڈنس ہے پریزیڈنٹ آف ساؤتھ کوریا کا. آفیشیل ریزیڈنس. حماس فاؤنڈ کی گئی تھی 1987 میں اور یہ کس نے بنائی تھی؟ شیخ احمد یاسین نے. حماس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا 1987 کے اندر اور اس کے فاؤنڈنگ فادر تھے شیخ احمد یاسین. نیکسٹ ہے کھر. KHAR. کھر از دا مین ٹاؤن آف بنجور ایجنسی. کھر جو ہے یہ مین ٹاؤن ہے بجور ایجنسی کا. کھر از دا مین ٹاؤن آف بجور ایجنسی. دی آئیڈیا آف ایشیا یورپ میٹنگ. ایشیا یورپ میٹنگ کا جو آئیڈیا ہے یہ مسٹر گوہ چوک ٹنگ نے دیا تھا جو کہ پرائم منسٹر تھے سنگاپور کے اور انہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا 1994 کے اندر. ایشیا یورپ میٹنگ کا آئیڈیا سنگاپور کے پرائم منسٹر مسٹر گوہ چوک ٹنگ نے 1994 کے اندر جو ہے یہ پیش کیا تھا.
3 مئی، ہر سال 3 مئی جو ہے اس دن کون سا دن آبزرو کیا جاتا ہے؟ وہ ہے پریس فریڈم ڈے۔ ہر سال 3 مئی کو پریس فریڈم ڈے جو ہے یہ آبزرو کیا جاتا ہے۔ دا فیمس سٹی واٹرلو، واٹرلو کہاں پر ہے؟ بیلجیم کے اندر۔ دا فیمس سٹی واٹرلو، واٹرلو جو ہے یہ ایک مشہور سٹی ہے، یہ کہاں پر لوکیٹ ہے؟ یہ بیلجیم کے اندر لوکیٹ ہے۔ واٹ از کہمر راگ؟ کہمر راگ کیا چیز ہے؟ کمیونسٹ موومنٹ ان کمبوڈیا۔ کہمر راگ کیا چیز ہے؟ یہ ایک کمیونسٹ موومنٹ ہے کمبوڈیا کے اندر۔ کہمر راگ کیا چیز ہے؟ یہ ایک کمیونسٹ موومنٹ ہے انڈیا میں۔ رشیا سپلائی نیچرل گیس ٹو یورپین کنٹریز وچ ٹرانزٹ تھرو دی اسٹیٹ آف یوکرائن۔ رشیا جو ہے وہ یورپین کنٹریز کو نیچرل گیس فراہم کرتا ہے، کس کے راستے؟ یوکرائن کے راستے، یوکرائن کے راستے۔ نیکسٹ ہے پارچل آئیلینڈ۔ پارچل آئیلینڈ ان دا ساؤتھ چائنا سی آر ڈسپیوٹڈ بٹوین چائنا اینڈ ویتنام۔ پارچل آئیلینڈ جو ہے یہ ساؤتھ چائنا کے درمیان اور ان دا ساؤتھ چائنا سی آر ڈسپیوٹڈ بٹوین ویتنام اور چائنا۔ پارچل آئیلینڈ ساؤتھ چائنا سی کے اندر ہے، یہ ویتنام اور چائنا کے درمیان ڈسپیوٹ ہے۔ نیکسٹ ہے پیٹرا۔ پیٹرا این آرچیولوجیکل سائٹ از امانگ دا نیو 7 ونڈر آف دی ورلڈ از لوکیٹڈ ان جارڈن۔ پیٹرا جو ہے یہ ایک آرچیولوجیکل سائٹ ہے اور یہ جارڈن کے اندر لوکیٹ ہے۔ پیٹرا جارڈن کے اندر لوکیٹ ہے۔ نیکسٹ ہے سوات ویلی۔ سوات ویلی از سچویٹڈ ان دا ماؤنٹین رینج آف ہندو کش۔ سوات ویلی جو ہے یہ ہندو کش ماؤنٹین رینج کے اندر آتی ہے۔ سوات ویلی از سچویٹڈ ان دا ہندو کش ماؤنٹین رینج۔ نیکسٹ ہے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی واز اسٹیبلشڈ ڈیورنگ دا رین آف مغل امپیرر جہانگیر۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ بنی تھی مغل امپیرر کے دور کے اندر، یعنی کہ جب جہانگیر کی حکومت تھی، مغل امپیرر جہانگیر کی جب حکومت تھی تو اس وقت جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنانے کی اجازت دی گئی۔ نیکسٹ ہے آرڈر آف کلاؤڈ اینڈ بینر۔ آرڈر آف کلاؤڈ اینڈ بینر یہ کس کا مشہور ملٹری ایوارڈ ہے؟ یہ ہے چائنا کا۔ آرڈر آف کلاؤڈ اینڈ بینر یہ ملٹری ایوارڈ ہے چائنا کا۔ نیکسٹ ہے نیگزا لائٹ موومنٹ۔ نیگزا لائٹ موومنٹ از اے پرو کمیونزم موومنٹ اسٹارٹڈ ان انڈیا۔ نیگزا لائٹ موومنٹ جو کہ پرو کمیونزم موومنٹ ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ یہ انڈیا کے اندر سے سٹارٹ ہوئی۔ لارجسٹ اوپیم پروڈیوسز پروونس آف افغانستان از ہلمانڈ۔ سب سے زیادہ اوپیم کون سے ضلع سے پروڈیوس ہوتی ہے افغانستان سے؟ وہ ہے ہلمانڈ۔ ہلمانڈ جو ہے یہاں پر سب سے زیادہ افیم جو ہے وہ پروڈیوس کی جاتی ہے۔ پرل ہاربر۔ پرل ہاربر از لوکیٹڈ ان امریکن اسٹیٹ ہوائی۔ پرل ہاربر جو ہے یہ جو امریکہ کی اسٹیٹ ہوائی ہے وہاں پر لوکیٹ ہے۔ پرل ہاربر جو ہے امریکن اسٹیٹ ہوائی میں لوکیٹ ہے۔ تاملز ان سری لنکا آر اسٹرگلنگ فار این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ان دا ٹیریٹری آف جفانا۔ تاملز ان سری لنکا، سری لنکا کے اندر جو تاملز ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اسٹیٹ ہے جفانا کے اندر۔ وچ آف دا فالوئنگ رشین آئل اینڈ گیس کمپنی وچ پرووائڈ آئل اینڈ گیس ٹو یورپین کنٹریز۔ وہ کون سی رشین آئل اور گیس کمپنی ہے جو کہ آئل اور گیس پرووائڈ کرتی ہے یورپین کنٹریز کو؟ تو وہ ہے گیز پروم کمپنی۔ گیز پروم کمپنی جو ہے یہ رشین آئل اور گیس کی کمپنی ہے جو کہ آئل اور گیس پرووائڈ کرتی ہے یورپین کنٹریز کو۔ نیکسٹ ہے کہ واٹ از دا فریزنگ پوائنٹ آف ہیوی واٹر۔ ہیوی واٹر کا فریزنگ پوائنٹ ہے 3.82 سینٹی گریڈ۔ 3.82 سینٹی گریڈ فریزنگ پوائنٹ ہے ہیوی واٹر کا۔ واٹ از کریملن۔ کریملن کیا چیز ہے؟ آفسز آف رشین گورنمنٹ۔ رشین گورنمنٹ کے آفسز کو کریملن کہتے ہیں۔ ان وچ ایئر یورپین رولرز کیپچرڈ فلسطین فرام مسلمس ان کروسیڈ وار۔ تو 1099 کے اندر 1099 کے اندر جو یورپین رولرز ہیں انہوں نے مسلمانوں سے فلسطین کو چھین لیا تھا کروسیڈ وار کے اندر۔ 1099 عیسوی کے اندر انہوں نے مسلمانوں سے اس کو چھین لیا تھا۔ واٹ از آئیوی لیگ؟ آئیوی لیگ کیا ہے؟ اے گروپ آف 8 یونیورسٹیز ان USA۔ امریکہ کے اندر 8 یونیورسٹیوں کا جو گروپ ہے اسے آئیوی لیگ کہتے ہیں۔
آئی وی لیگ جو ہے وہ امریکہ میں 8 یونیورسٹیوں کے گروپ کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے طالبانز موومنٹ واز اسٹارٹڈ ان 1994 فرام وچ سٹی آف افغانستان، تو یہ قندھار سے شروع ہوئی تھی۔ طالبان موومنٹ جو ہے وہ 1994 کے اندر افغانستان کے صوبے قندھار سے شروع ہوئی تھی۔ نیکسٹ ہے کہ وچ سٹیز آف ایران اینڈ پاکستان آر لنکڈ تھرو ریلوے لائن، تو وہ ہے کوئٹہ زاہدان۔ ایران اور پاکستان کا وہ کون سا شہر ہے جس کو ریلوے لائن سے کنیکٹ کیا گیا ہے، تو وہ ہے کوئٹہ زاہدان۔ کوئٹہ زاہدان کو ریلوے کے ذریعے لنک کیا گیا ہے۔ حائفہ از اے سی پورٹ آف اسرائیل، حائفہ جو ہے یہ اسرائیل کا ایک سی پورٹ ہے۔ حائفہ از اے سی پورٹ آف اسرائیل۔ ہیڈ آفس آف یونیسکو، یونیسکو کا ہیڈ آفس کہاں پر لوکیٹ ہے؟ پیرس کے اندر۔ یونیسکو کا ہیڈ آفس کہاں پر لوکیٹ ہے؟ پیرس کے اندر۔ دا مسلم پیپل آف سنکیانگ پروونس آر کالڈ یوائگر، مسلم پیپل آف سنکیانگ پروونس آر کالڈ یوائگر، یعنی کہ انہیں روہنگیا کے مسلمان بھی کہا جاتا ہے۔ سنکیانگ جو ہے یہ چائنا کا ایک صوبہ ہے اور یہاں پر رہنے والے مسلمان کو روہنگیا مسلم بھی کہتے ہیں۔ واٹ از دا نیم آف پلیس ویئر ورلڈ ٹریڈ سینٹر وار لوکیٹڈ، اس جگہ کا نام بتائیں جہاں پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر لوکیٹڈ ہیں، تو وہ ہے گراؤنڈ زیرو۔ اس جگہ کا نام بتائیں جہاں پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ کے اندر لوکیٹ ہے، تو اس کا نام ہے گراؤنڈ زیرو۔ گراؤنڈ زیرو اس جگہ کا نام ہے۔ نیکسٹ ہے کہ لیٹانی ریور، لیٹانی ریور از لوکیٹڈ ان دا کنٹری لبنان، لیٹانی ریور جو ہے یہ کون سے ملک میں ہے؟ یہ لبنان کے اندر ہے۔ نیکسٹ ہے گیسٹاپو، گیسٹاپو واز اے سیکرٹ پولیس آرگنائزیشن آف جرمنی، گیسٹاپو جو ہے یہ سیکرٹ پولیس آرگنائزیشن ہے، کہاں کی؟ جرمنی کی یہ سیکرٹ پولیس آرگنائزیشن ہے۔ نیکسٹ ہے واٹ از پیریا اسٹیٹ، پیریا اسٹیٹ کیا ہے؟ اے اسٹیٹ وچ از ناٹ ایکسیپٹڈ ٹو دا ورلڈ اینڈ از اوائڈڈ بائی ایوری کنٹری۔ پیریا اسٹیٹ کیا کون سی اسٹیٹ ہے؟ اے اسٹیٹ وچ از ناٹ ایکسیپٹڈ ٹو دا ورلڈ، ایسی اسٹیٹ جس کو ملک یعنی کہ پوری دنیا اس کو ایکسیپٹ بھی نہ کرے اور از اوائڈڈ بائی ایوری کنٹری، اور ہر کنٹری جو ہے اس کو اوائڈ بھی کرے، اسے ہم پیریا اسٹیٹ کہتے ہیں۔ ای از اکول ایم سی اسکیئر، یہ ایک ایکویشن ہے اور اس ایکویشن میں سی سے کیا مراد ہے؟ سی از ویلاسٹی آف لائٹ، ای از اکول ایم سی اسکیئر میں سی سے مراد ہے ویلاسٹی آف لائٹ۔ الہلال نیوز پیپر، الہلال نیوز پیپر جو ہے یہ مولانا ابو الکلام آزاد نے لکھا تھا۔ الہلال نیوز پیپر جو ہے یہ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے مولانا ابو الکلام آزاد کے ساتھ۔ وچ از دا اولڈسٹ اسٹاک ایکسچینج آف دی ورلڈ، دنیا کی سب سے پرانی اسٹاک ایکسچینج کون سی ہے؟ ایمسٹرڈیم اسٹاک ایکسچینج۔ دنیا کی اولڈسٹ اسٹاک ایکسچینج کون سی ہے؟ ایمسٹرڈیم اسٹاک ایکسچینج جو ہے یہ اولڈسٹ اسٹاک ایکسچینج میں شمار ہوتی ہے۔ ہو از دا کنکرر آف سینٹرل ایشیا، سینٹرل ایشیا کو کس نے فتح کیا تھا؟ قتیبیہ بن مسلم نے۔ ہو از دا کنکرر آف سینٹرل ایشیا، سینٹرل ایشیا کو کس نے فتح کیا؟ قتیبیہ بن مسلم نے۔ اکھوری ڈیم، اکھوری ڈیم کہاں پر واقع ہے؟ کے پی کے اندر۔ اکھوڑی ڈیم کہاں پر واقع ہے؟ یہ کے پی کے اندر واقع ہے اکھوڑی ڈیم۔ وچ آف دا فالوئنگ سویلائزیشن آر لوکیٹڈ بینک آف ٹیگرس، وچ آف دا فالوئنگ سویلائزیشن آر لوکیٹڈ آن دی بینکس آف ٹیگرس، ان میں سے کون سی سویلائزیشن جو بینک آف ٹیگرس پہ لوکیٹ ہے؟ تو وہ ہے سومیرین سویلائزیشن، سومیرین سویلائزیشن لوکیٹ ہے بینک آف ٹیگرس پہ۔ ہو ڈیفیٹڈ دا منگولس ان 14th سینچری، 14ویں صدی عیسوی میں منگولوں کو کس نے ہرایا تھا؟ تو وہ تھا رکن الدین بربر۔ ہو ڈیفیٹڈ منگولس ان 14th سینچری، 14ویں صدی عیسوی کے اندر منگولوں کو کس نے ہرایا تھا؟ رکن الدین بربر نے۔ واٹ از دا میننگ آف وشنو، وشنو کا کیا مطلب ہے؟ دی پریزرور۔ واٹ از دا میننگ آف وشنو، وشنو کا کیا مطلب بنتا ہے؟ دی پریزرور۔ وچ از دا بگیسٹ آئل فیلڈ آف عراق، سب سے بڑی آئل فیلڈ عراق کی کون سی ہے؟ کرکک آئل فیلڈ۔ وچ از دا بگیسٹ آئل فیلڈ آف عراق، عراق کی سب سے بڑی آئل فیلڈ کون سی ہے؟ کرکک آئل فیلڈ، کرکک آئل فیلڈ۔ ان وچ ایئر ایجپٹ نیشنلائز سوز کینال، وہ کون سے سال کے اندر ایجپٹ نے سوز کینال کو نیشنلائز کیا؟ 1956 کے اندر۔ کون سے سال میں ایجپٹ نے
جو ہے مطلب سوئس کینال کو نیشنلائز کیا تھا 1956 کے اندر۔ اور آج کا آخری سوال ہے، ہو واز دی پریزیڈنٹ آف یو ایس اے ڈیورنگ ورلڈ وار 1؟ پہلی جنگ عظیم میں یو ایس اے کے پریزیڈنٹ تھے ووڈرو ولسن۔ پہلی جنگ عظیم کے اندر یو ایس اے کے پریزیڈنٹ تھے ووڈرو ولسن۔ تو آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔